بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 جنوری 2016۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں کینیڈا گیا تھا۔ 8 دن کے بعد میں آج ہی رات کو واپس آیا ہوں۔ میرا یہ سفر بہت ہی تاریخی سفر تھا۔ اس میں بہت سارے تجربات ہوئے۔ سب سے پہلا جو تجربہ میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے یہاں سے، دلی سے ٹورانٹو، جو 12,000 کلومیٹر دور ہے، یعنی ہیمی اسفیئر کا آدھا۔ تو یہ نان اسٹاپ جرنی تھی۔ دلی سے روانہ ہو کر ہم لوگ وہاں ایئر کینیڈا سے ٹورانٹو میں اترے۔ تو یہ سفر جو تھا، اس سفر میں نے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کو ری ڈسکور کیا۔ دیکھیے، قرآن میں جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا، اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات کا ترجمہ کیا جائے کہ راتوں رات، یعنی ایک رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی مکہ سے یروشلم تک، اور پھر واپس آ گئے وہ۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دکھائے اللہ کی نشانیوں کو۔ تو تفسیروں میں یہ واضح نہیں کہ نشانیوں سے مراد کیا ہے۔ آج تک کوئی کہتا ہے کہ وہاں بہت سرسبزی ہے اور زیتون اور انجیر ہیں، اس کو دکھانے کے لیے۔ یہ تو بالکل ریڈیکولس بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہاں نبیوں کی قبریں ہیں، یہ بھی ریڈیکولس بات ہے۔ تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیات سے مراد کیا ہے۔ من آیات، نشانیوں میں سے، یعنی نشانیاں تو بے شمار ہیں، ان میں سے کوئی خاص نشانی تھی جس کو دکھانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں من تبییض، بعض نشانیوں کو۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ نشانی سے مراد کمیونیکیشن، ایج آف کمیونیکیشن ہے۔ یہ آیات کا جو لفظ ہے یہاں، آیات، اس سے مراد ہے ایج آف کمیونیکیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے تاریخی دور کا آغاز تھے۔ آپ سے ایک نیا تاریخی دور شروع ہوا، یعنی گلوبلائزیشن، پوری دنیا کا ایک جس کو کہتا ہے کہ گلوبل ولیج بن جانا، اور اسی کے ساتھ دنیا میں اوپننس، ریلیجس فریڈم، ساری باتیں جو پیدا ہوئیں وہ سب اس کے ساتھ آئیں۔ تو اس نشانی کو دکھانا تھا کہ اس زمین کے اندر پوٹینشیلی یہ سب تھا۔ زمین کے اندر پوٹینشیلی کار بھی تھا، ہوائی جہاز بھی تھی، کمیونیکیشن بھی تھا، ٹیلی فون بھی تھا، انٹرنیٹ بھی تھا،
کمپیوٹر بھی تھا, پوٹینشیلی زبان کے اندر موجود تھا, لیکن ایکچوئل نہیں بنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا انقلاب دنیا میں آیا, ایک پروسیس جاری ہوا, ایک ریولیوشنری پروسیس, ایک ایسا انقلابی عمل جاری ہوا جس کا کلمیشن تھا 21 سینچری. اسی کو دکھانے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے اس قرآن کی اس آیت میں کہ اس کے بعد آدمی سجدے میں گر پڑے, کہے کہ واقعی قرآن خدا کی کتاب ہے. تو دوسری چیز جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں میری امت کا کچھ لوگ سفر کریں گے کل ملوک علی الاسرہ, بادشاہوں کی طرف تخت پر بیٹھے ہوئے, بادشاہوں کی طرف تخت پر بیٹھے ہوئے سفر کریں گے. تو تخت تو سفر کرنے کی چیز ہے نہیں, تخت کوئی سواری تو ہے نہیں. تو یہ سمبولک وے میں ایک تعبیر ہے ہوائی جہاز کی, یعنی فلائنگ وہیکل میں سفر کریں گے. بادشاہوں کی جیسی ان کو فیسلٹیز ملے گی اور فلائنگ وہیکل میں سفر کریں گے وہ. تو یہ ساری چیزیں جو آنے والی تھی مستقبل میں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں یا حقیقت میں جو سفر ہوا آپ کا مکہ سے یروشلم کا, وہ علامتی طور پر اللہ نے دکھایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ کینیڈا جو ہے بہت ہی ڈفرینٹ کنٹری ہے. کینیڈا سے اس وقت میری برات ہے کینیڈا کا مسلمان, اس وقت میری برات ہے کیونکہ میں کینیڈا کے مسلمانوں میں گیا تھا, زیادہ پروگرام میرا کینیڈا کے مسلمانوں میں ہوا. تو کینیڈا اس اعتبار سے میرے لیے ایک ڈفرینٹ کنٹری تھا. کینیڈا کے مسلمان اس طرح بگڑے ہوئے نہیں تھے جس طرح ہر جگہ لوگ بگڑے ہوئے. ہر جگہ لوگوں کے اندر ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم ہے, نیگیٹو تھنکنگ ہے, مگر کینیڈا کے مسلمان میں یہ بات نہیں پائی میں نے. بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس. جیسے میں ایک مثال دوں کہ امریکہ میں ہم گئے تھے اس سے پہلے, تو وہاں کے ایک مسجد میں ایک پروگرام ہوا. اس مسجد میں میری جو تقریر ہوئی تو اس میں نے رسول اللہ کی سیرت کو لے کر کے کچھ پازیٹیو باتیں کہیں. آخر میں ایک مسلم نوجوان کھڑا ہوا, وہ لگا شور کرنے, سمجھ نہیں آتا کیا شور کر رہا ہے, کیا اس کو غصہ آیا ہے. تو شور کرتے کرتے وہ اسٹیج پر آ گیا. تب میرے سامنے آ گیا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہی سائٹڈ آور پرافٹ 10 times بٹ ہی نیور سیڈ پیس بی اپان ہم. صحیح, یہ ذہن تھا امریکہ کے مسلمانوں کا. اور یہاں مجھے کینیڈا میں ایک مسجد میں میری تقریر ہوئی, سارے لوگ اتنا زیادہ اچھا رسپانس دیا لوگوں نے, بہت زیادہ اچھا رسپانس, بہت پازیٹیو رسپانس. اسی طرح اور بھی جو پروگرام تھے سب میں وہاں کے مسلمانوں کا رسپانس بہت ہی اچھا تھا. تو میں نے مسجد میں تقریر ہوئی تھی, تو ایک مسلم نوجوان نے پوچھا سوال کے دوران کہ آپ کی زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے تو ہم کو بتائیے تاکہ اس سے ہم سبق لیں. ریگریٹ. تو میں نے کہا کہ ہاں ایک ریگریٹ ہے
ایک ریگریٹ ہے. تو ان پہ کیا میں نے کہا ریگریٹ یہ ہے کہ کینیڈا میں نے دیر میں سفر کیا. کینیڈا مجھے اور پہلے آنا چاہیے تھا. اتنا اچھا کنٹری ہے آپ. تو سارے لوگ بالکل یعنی بہت زیادہ ان کو شوق پیدا ہوا, بہت ہی جذبہ آیا اور بہت زیادہ شوق سے میری بات سنتے رہے. وہ یہ تجربہ ہمیں امریکہ میں نہیں ہوا, برٹن میں نہیں ہوا, فرانس میں نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ اس کا راز کیا ہے. اب وہاں میری جو تقریریں ہوئیں, 4 تقریریں میری ہوئیں, لوگ روتے تھے میری تقریروں سن کر, روتے تھے. اور پروگرام کے بعد بھیڑ کر لیتے تھے مجھ کو کتابیں لے کر سائن کروانے کے لیے اور ہاتھ چھوپنے کے لیے. عجیب عجیب حال, مجھ کو قریب سے دیکھنے کے لیے. ایسا تجربہ ہم کو صرف کینیڈا میں ہوا. تو فرق کیوں ہے؟ اور اکثر ملکوں میں گیا, ہر ملک میں حالت بہت مختلف ہے, عجیب حالت ہے. لیکن پاکستان میں اور خود عرب ملکوں میں, برطانیہ میں, فرانس میں, ہر جگہ, خود انڈیا میں, ہر جگہ کہ مسلمان جو ہے بالکل ایکسٹریمسٹ بنے ہوئے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ بڑھ گئی لوگوں کے اندر. کینیڈا میں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پولیٹیسائز کیا ہے, اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن دیا, وہ وہاں پہنچے نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے ایران میں, پاکستان میں, انڈیا میں, عرب میں, برطانیہ میں, فرانس میں, امریکہ میں خاص طور پر بہت گھسے ہیں اور سارے مسلمانوں کو پولیٹیسائز کر دیا انہوں نے. پولیٹیسائز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ, ایکسٹریمسٹ تھنکنگ, وائلنس, سب کو دشمن سمجھنا, سب کچھ اپنے کو سمجھنا, دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا. یہ ساری جگہ یہ ہو گیا ہے. حتیٰ کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں ہو گیا ہے, ترکی میں ہو گیا ہے. لیکن کینیڈا اس سے بچا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر یہ لوگ نہیں پہنچے. اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جہاں ان کو بھیڑ ملے. تو کینیڈا میں ابھی بہت کم آبادی ہے. آپ جانتے ہیں کینیڈا بہت بڑا کنٹری ہے, یعنی امریکہ سے بھی زیادہ بڑا, لیکن آبادی بہت ہی کم ہے. تو یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جہاں ان کو بھیڑ ملے یا ان کو خوب واہ ملے. تو شاید کینیڈا ہی ایک ملک ایسا ہے جہاں یہ لوگ ابھی پہنچے نہیں ہیں. تو وہ بچا کے مانے نیچر پر ہے, نیچر پر ہے. کینیڈا کا مسلمان ابھی تک نیچر پر ہے, ایکسٹریمزم کے اندر بالکل نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو یعنی ہم لوگ جو ہمارے مشن کے لوگ ہیں ان کو کینیڈا کا فوکس کرنا چاہیے. یعنی ہم وہاں پر فزیکل سینس میں تو زیادہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جانا بہت مشکل ہے. یہاں سے 14 گھنٹہ 15 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ کی, تو بہت ٹائرسم سفر ہوتا ہے. آپ چاہے فرسٹ کلاس میں ہو تب بھی. تو یہ آسان نہیں ہے. یعنی فزیکل سفر کر کے وہاں پہنچنا اور کام کرنا زیادہ آسان نہیں ہے. لوگ بلاتے تھے مجھ کو کہ آپ بار بار آئیے. تو یہ تو پاسبل نہیں لگتا. تو ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کینیڈا کو, لیکن ای دعوت کے ذریعے سے, ای دعوت, الیکٹرانک دعوت, اور ان شاء اللہ وہاں بہت اچھا رسپانس ملے گا, ہم کو بہت اچھا رسپانس ملے گا. کیونکہ جتنے بھی پروگرام ہوئے سب
اور میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے اسپیکر آئے تھے، لیکن سب میرے پاس بھیڑ کرتے تھے لوگ، ہر میرے پاس بھیڑ کرتے تھے آخر وقت تک، جب میں بالکل روانہ ہو رہا تھا وہاں سے، تب بھی جب میں روانہ ہو رہا تھا یعنی کل شام کو، تو آخر میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں سب لوگ اکٹھا ہوئے تھے، تو مجھ کو کہا گیا کہ آپ یہاں پر کچھ رخصتی کلمہ بول دیجیے، پر رخصتی کلمہ. تو بہت مختصر بولنا تھا مجھے، چند منٹ کے لیے. تو میں اسٹیج پر آیا اور میں نے صرف ایک ہی چھوٹی سی بات کہی. میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹوڈے آئی ایم لیونگ فار انڈیا. I will give you a short advice, a 2-point advice. First, make Allah Rabbul Alameen your greatest concern. Second, adopt a friendly culture to all mankind. May God bless you forever. بس اتنا. تو سارا مجمع جو ہے ایک عجیب حالت اس کی ہوگی. جب میں روانہ ہوا کار سے بیٹھے کی طرف ایئرپورٹ کے لیے، تو لوگ میرے پیچھے دوڑ پڑے. حمدہ یوسف جو وہاں کے خاص آدمی ہیں، ان کا اٹ واز اے بیوٹیفل ایڈوائس. تو یہ وہاں کا پوٹینشیل ہے، یہ وہاں کا پوٹینشیل ہے. تو میں کہوں کہ ہمارے مشن کے لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کینیڈا کو، لیکن فوکس فزیکل سینس میں نہیں ہو سکتا ہے. وہاں ہم لٹریچر بھیجیں، وہاں ہم وہاں پر ان کو ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے جو ہماری تقریریں ہوتی ہیں وہ بھیجا جائے، ٹیلی فون سے کنٹیکٹ کریں. ایک بڑا انوکھا واقعہ یہ ہوا کہ 2 لڑکیاں میرے پاس آئیں، دونوں انگلش اسپیکنگ تھیں. وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئی، آسٹریلیا میں، وہاں کسی وجہ سے آئی تھی وہ. تو دونوں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا. مجھ کو انہوں نے خواب میں دیکھا، حالانکہ کوئی نہ ان سے جان نہ پہچان، ہم کچھ بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے، بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو انہوں نے ہمارا پروگرام سنا تھا وہاں کینیڈا میں. کا پروگرام سننے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا. تو خواب میں وہ مجھ کو دیکھتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے باپ کے راستے پہ چلیے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، ایسا کچھ کہتا ہوں میں ان سے. تو میں نے پوچھا کہ آپ بات کیا کرتے تھے. تو میں بتایا کہ ان کے باپ جو تھے وہ دینی مزاج کے تھے، اپنے حساب سے وہ دینی کام کرتے تھے، پولیٹیکل مزاج نہیں تھا ان کا. تو میں نے کہا کہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں کے راستے کو فالو کیجیے، اور ہمارا مشن جو ہے انہیں کے راستے کا اگلا ورژن ہے، اگلا ورژن ہے. تو میں نے کہا کہ آپ قرآن پھیلائیے، قرآن. تو اتنا متاثر ہوئی کہ رونے لگی دونوں لڑکیاں. حالانکہ وہ ان کی دونوں انگلش پڑھی ہوئی تھی، وہ اردو نہیں آتی تھی. وہ دونوں کے دونوں رونے لگے. پھر انہوں نے شادیہ سے مل کر کے وہ کتابیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن لے گئی. ان کا کہ ہم یہ کام کریں گے. تو وہاں پر بڑے انوکھے تجربات ہوئے، بہت انوکھے تجربات. اور یہ جو ہوئی تھی کانفرنس بہت ہی ہائی لیول کی ہوئی تھی. جس لیول کا وہاں اسٹیج تھا، جس لیول کا وہاں پر انتظامات تھے، وہ میں نے اب تک دیکھے نہیں تھے. ہمارے جو انڈیا میں جلسے ہوتے ہیں، سیمینار کانفرنس، اس کا لیول بالکل مختلف تھا.
انڈیا میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا کوئی سیمینار ہے کانفرنس، یا باہر بھی نہیں دیکھا. ایک بالکل ایک نیا ورژن تھا وہ کانفرنس کا، بہت ہی نیا ورژن، اور بہت ہر چیز بہت ہی عمدہ. مثلا مائک جو تھا اتنا اچھا مائک ہوتا تھا. ایک صاحب نے بتایا کہ وہ یعنی اسٹیج کے پاس کوئی ہو یا دور ہو، ایک دم ایک ہی قسم کی آواز سنتا تھا وہ، بالکل، اور بہت صاف بہت صاف بہت صاف. تو ہر قسم کا بہت اونچا انتظام تھا. وہ الگ ڈھنگ کا تھا. عام طور پر جو ہوتے ہیں کانفرنس ہیں ویسا نہیں تھا وہ. تو وہاں ماڈرن ترقیاں بھی بہت شاندار ہیں ماشاء اللہ، لیکن وہاں کے جو خاص طور پر جو مسلمان ہیں ابھی بگڑے نہیں ہیں، وہ پرسائز نہیں ہوئی. وہ اس زمانے میں سب سے بری چیز جو ہے پولیٹیسائزیشن، یعنی اسلام کی سیاسی تعبیر، اسلام کے سیاسی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن، یہ ابھی وہاں پہنچا نہیں. یہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ یعنی اتنا زیادہ ان کے ذہن بگڑے ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل لوگوں کے، کہ سب کو خراب کر دیتے ہیں. یہ عورت کو مرد کو پولیٹیکل انٹرپریشن دے کر. سچ میں تو یہ اسلام کا جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے یہی شروع ہوتا ہے، اور جس کا کلمیشن ہے سوسائڈ بامبنگ. سب سے پہلے آتا ہے وی اینڈ دے کانسیپٹ، پھر نفرت، پھر ایکسٹریمزم، پھر ٹیررزم، پھر وائلنس، یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ. یہ سب اسی کی وجہ سے، پولیٹیکل انٹرپریشن کی وجہ سے. تو عجیب غریب طور پر اللہ تعالیٰ نے کینیڈا کو اس سے بچایا ہے. تو ہم لوگوں کو کینیڈا کو فوکس کرنا چاہیے، لیکن ہم ای دعوت کے ذریعے سے انشاءاللہ کریں گے اس کام کو. اگر آئندہ کبھی مجھے ہمت پڑی تو دوبارہ بھی سفر کر سکتا ہوں، لیکن ابھی تو ایک سفر کے بعد دوسرے سفر کی ہمت نہیں. آپ غور کیجیے کہ وہاں مجھے اتنا زیادہ مختلف ماحول میں رہنا پڑا فزیکل اعتبار سے، کہ رات میں آیا تو رات 7 گھنٹے مسلسل سوتا رہا، 7 آورس. ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. ایسا یعنی 11 بجے سویا اور 6 بجے اٹھا. تو اب فی الحال تو مجھے ہمت نہیں کہ میں وہاں دوبارہ جاؤں، لیکن الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور جو موجودہ زبان جو طریقے ہیں اس کو اختیار کر کے ہم وہاں انشاءاللہ کر سکتے ہیں کام. اور جو لوگ آئے تھے جو اسپیکر، تو تقریر تو بڑے جوش خروش کی انہوں نے، لیکن اس سے لوگوں کو کوئی ٹیک اوے نہیں ملا، کوئی ٹیک اوے نہیں ملا. مثلا جو 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 وہاں کے جو آرگنائزیشن ہے جسے بلایا تھا ہم کو، تو آرگنائزیشن کے جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں ان کی بیوی آئی تھی ہمارے جلسے میں. تو بعد کو بیوی نے رپورٹ دی اپنے شوہر کو ٹیلی فون پر روتے ہوئے، رپورٹ دے رہی تھی، رو رہی تھی. یہ حالت تھی وہاں پر. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کریڈٹ گوز ٹو نیچر. اگر میں کتنی بار گیا ہوں امریکہ میں، وہاں تو ایسا نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ کو پولیٹیکل لوگوں نے ان کے نیچر سے ہٹا دیا ہے. وہاں کے مسجدوں کو، وہاں کے اسلامک سینٹر کو، وہاں کے ماحول کو بالکل پرسائز کر دیا ہے. لیکن کینیڈا میں ایسا نہیں ہوا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مکہ میں آپ کو سخت مخالفت ہوئی، لیکن اس زمانے میں مدینہ بچا ہوا تھا.
اس کا نام یثرب تھا. مدینہ ایک آئی لینڈ تھا, وہ بچا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے ہجرت کا وقت کہا تھا کہ عمر تو بقیر تاکل القرا یقرونی یثرب و المدینہ. تو یثرب جو تھا وہاں پر ایک ڈفرینٹ بستی تھی جو بچی ہوئی تھی. چنانچہ وہاں پر جب اسلام پہنچا بہت تیزی سے پھیل گیا, بہت تیزی سے گھر گھر پہنچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا ایک بچا ہوا کنٹری ہے. خاص طور مسلم ملک کو تباہ کر چکے ہیں لوگ, ایران کو, پاکستان کو, ایجپٹ کو, ہر جگہ سوڈان کو, ایک دم یہ لوگ پولیٹیکل لوگ تباہ کر چکے ہیں. وہ تباہی جو ہے یہاں تک پہنچی کہ اب مسلمان آپس میں قتل کریں ایک دوسرے کو. مسجد میں قتل, قبرستان میں قتل, ہر جگہ دیکھیں قتل قتل قتل. تو پولیٹیکل لوگوں نے پوری دنیا کو خراب کر دیا. لیکن کینیڈا بعض اسباب سے بچا ہوا ملک ہے. وہاں پر ایک لوگوں نے بتایا مجھے کہ ہمارے ساتھی جو گئے تھے ان لوگوں نے ایک لٹریچر کا سیٹ دیا تھا لوگوں کو. تو دیا تھا وہ ایک پیکٹ بنا کر کے دیا تھا. تو مجھ کو ایک سوال نے بتایا کہ کئی لوگوں کو دیکھا انہوں نے کہ کھول کر گنتے تھے کہ دوسروں کو جو تب ملا ہوتا ہم کو ملا, کوئی کم تو نہیں رہ گیا اس میں, کوئی کتاب کم تو نہیں ہے. گفٹ بیگ کو اس طرح چیک کرتے تھے اور سارا ختم ہو گیا. یعنی دوسرے نے اگر کہا کہ میرے بیگ میں اتنی کتاب ہے تو چیک کیا کہ میرے بیگ میں اتنی کم تو نہیں ہے. تو ایسا ہم نے کبھی اب تک تجربہ نہیں کیا تھا, یہ پہلا تجربہ تھا. اور لوگ مجھ سے سائن لینے کی کتابوں پر ٹوٹ پڑے, جو کتابیں انہوں نے لی تھیں اس پر سائن کروانے کے لیے. تو ان کا جو شوق تھا, ان کی جو اسپرٹ تھی, وہ بہت ہی, مجھے لگا کہ بہت زیادہ نیچر پر ہیں لوگ, نیچر پر. تو ایسا میرے خیال سے کوئی ملک دنیا میں اس وقت نہیں ہے. جہاں میں بھی جاتا ہوں ہر جگہ. اور ایک بہت عجیب بات تھی کہ وہاں سوالات ہوتے تھے ہماری تقریر کے بعد. یعنی آپ تعجب کریں گے کوئی ایک بھی نگیٹو سوال نہیں آیا, سب پازیٹیو سوال. ہر جگہ مجھے تجربہ ہے کہ لوگ نگیٹو سوال. انڈیا میں جب میں جاتا ہوں جلسوں میں تو نگیٹو سوالات, نگیٹو سوالات. وہاں کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں آیا جو نگیٹو سوال جو کہا جائے. سب پازیٹیو سوالات تھے, پازیٹیو. بس نہیں کہا اپنے اندر ہم اسپریچولیٹی کیسے پیدا کریں, پازیٹیو تھنکنگ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں, دعوت ورک کس طرح کریں. پازیٹیو سوالات, نگیٹو سوال کچھ نہیں. نگیٹو سوال کا مطلب میری مراد یہ ہے کہ صاحب قرآن میں تو قاتل لکھا ہوا ہے, آپ کیسے کہتے ہیں پیس پر؟ قاتل مطلعات کو فتنہ, تو قرآن میں قتال کا حکم دیا گیا, آپ کہتے ہیں پیس. اس طرح کے بہت ہی شدت کے ساتھ سوالات کرتے ہیں جہاں جائے, ہر جگہ. کہ پیغمبر میں لڑائیاں کی تھی, آپ کیسے کریں کہ اسلام میں لڑائی نہیں ہے؟ یہ نگیٹو کوشچن ہے. تو یہ انوکھی بات تھی وہاں کہ کسی نے بھی کوئی نگیٹو کوشچن نہیں کیا, سب پازیٹیو, سب پازیٹیو. تو اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ پولیٹیکل لوگوں نے ان کو بگاڑا نہیں ہے,
اس لیے وہ ابھی تک الفطرہ پر ہیں، اپنے نیچر پر ہیں. اس لیے ان ٹرمس آف پوٹینشیل ہماری بہت قیمتی سرمایہ ہے وہ. تو یہ جو سفر تھا میرا، اس کا آخری دن کیا ہوا، یہ جنہوں نے بلایا تھا ہم کو، ایک نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، نوجوانوں کی. اس کے لیڈر ہیں مسٹر فوزان خان. تو آخری دن یعنی پرسوں شام کو مسٹر فوزان خان کے ساتھ 22 نوجوان ہیں. سب کے سب آئے ہمارے جہاں ہم کو ٹھہرایا تھا انہوں نے وہاں پر. اور میں کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ لوگ فرش پہ بیٹھ گئے. اور بہت ہی زیادہ جیسے کسی بزرگ سے کوئی ملے، اس طرح سے ملے وہ. یہ بھی انوکھا تجربہ تھا. اور جہاں میں جاتا ہوں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ وہاں کا جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے اپنے سب ساتھیوں کو لے کر آئے. تو مسٹر فوزان خان جو ہیں، ان کی کہانی شروع ہوتی ہے 9/11 سے. امریکہ میں جو 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام کی امیج خراب ہوئی. ہر جگہ سمجھا جانے لگا کہ اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ اور وہ 22 نوجوان انہوں نے مل کر طے کیا کہ ہم اس امیج کو ٹھیک کریں گے. تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی. اس تحریک میں انہوں نے ہزاروں نوجوانوں کو موبلائز کیا ہے. اور وہ انہی کا اجتماع تھا. اس میں مجھ کو اور کئی لوگوں کو بطور اسپیکر بلایا تھا انہوں نے. تو جتنے نوجوان تھے سب کے سب پازیٹیو. کسی ایک نوجوان نے کوئی وہاں پر جنگجوئی کی بات نہیں کی. یہاں تو یہ حال ہے کہ میرا ایک پروگرام تھا میرٹھ یونیورسٹی میں تھا پروگرام. وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا ہوگا لگا شور کرنے، اور ہمارے جلسے کو یعنی کی تقریر نہ ہو، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ حالت ہے انڈیا کی. حالت یہ ہے، ایسی حالت ہر جگہ ہے. وہاں کچھ نہیں. ان کے ساتھ جو 22 نوجوان ہیں وہ بھی سب کے سب بہت سنجیدہ، اور جو مختلف جگہوں سے نوجوان آئے تھے وہ سب سنجیدہ، لڑکے اور لڑکیاں دونوں. کسی نے کوئی نگیٹو بات نہیں کی. تو مسٹر فوزان خان نے یہ طے کیا 9/11 کے بعد کہ ہم اسلام کی امیج کو درست کریں گے. تو نوجوانوں کو ان کے ساتھ 22 نوجوان ان کو ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس طرح یہ ایک گروپ بنا، اور وہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا. تو انہیں وہ بیسیکلی وہ نوجوانوں کو موبلائز کر رہے ہیں. تو میرے پاس وہ لوگ اکٹھا ہوئے پرسوں شام کو، سب کے سب. اور اکٹھا کس لیے؟ اپنے کارنامے بیان کے لیے نہیں، اپنے اختلافات بیان کرنے کے لیے نہیں. عام طور پر جو ہوتا ہے کہ لوگ ملتے ہیں تو اپنے کارنامے بتاتے ہیں یا اختلاف. دو ہی سبجیکٹ ہوتا ہے لوگوں کا، یا تو اپنا کارنامے بیان کریں گے یا ہمارے خلاف کوئی بہت ہی شدید قسم کی تنقیدیں. کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کیسے اسرائیل پہنچ گئے؟ اسرائیل کو وزٹ کیا آپ نے؟ یہ بات کو، وہ بات کو، بابری مسجد کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے اکٹھا ہوتے میرے پاس.
یہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے کہ ہمیں گائیڈنس دیجیے، گائیڈنس. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو آپ موبلائز کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے بہت سے مسلم اسکالرس کو یہاں بلایا، انہوں نے اسپیچز دی، اس سے ان کو کوئی گول ملا ہوگا ہر ایک کو انشاءاللہ. لیکن آپ کو پاس ایک کامن گول ہونا چاہیے، سب کا ایک ہی گول، ایک ہی نشانہ، ایک ہی ٹارگیٹ، تب تاکہ وہ ان کے اندر وہ اتحاد کی طاقت بنے. وہ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا نشانہ ہونا چاہیے قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن اترا تھا ساری دنیا کے لیے، لیکن للعالمین نذیرا، ساری دنیا کے لیے، لیکن وہ ساری دنیا میں پہنچا کہاں؟ اور پہنچنا ہے اس کا ٹرانسلیشن عربی اگر پہنچا دے تو تبھی پہنچا، نہیں کہا جائے گا. اگر عربی پہنچا دے تب بھی نہیں پہنچانا کہا جائے گا. جسے بمبئی کے ہمارے ساتھی نے بتایا کہ وہ بمبئی میں ایک غیر مسلم اسکالر ہیں، وہ عرب گئے، عرب میں وہ بہت دن تک رہے، 15-20 سال تک رہے وہاں. تو انہوں نے دکھایا کہ وہاں مجھ کو ملتا تھا جو ایک عربی قرآن مجھ کو بہت خوبصورت پیش کرتا تھا، یعنی عربی قرآن بہت اچھا بیوٹیفل چھپا ہوا، وہ رکھے ہوئے تھے اپنی الماری میں. تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ وہاں کے لوگوں نے مجھے تحفہ دیا. تو بمبئی کے ہمارے ساتھی نے ان کو قرآن کا انگلش ترجمہ دیا، اس کو لے کر رونے لگے. وہ بمبئی کا واقعہ یہ کہ وہ لوگ مجھے دیتے تھے قرآن عربی، تو میں سوچتا تھا کہ میں کیسے جانوں کہ کیا ہے اس کے اندر. تو میں قرآن میرے پاس تھا لیکن میں بے خبر تھا کہ اس کی ٹیچنگ کیا ہے. آپ نے دیا ہے مجھے میری اپنی زبان میں، انگلش میں، تو میں اس کو ضرور پڑھوں گا. یہ کہہ کر رونے لگا. تو آپ عربی ترجمہ، آپ عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ پھیلا دیں، وہ اس سے آپ کا فرض ادا نہیں ہوا. آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ قرآن کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. بہت غور سے سنتے رہے وہ لوگ، کوئی نو ریئیکشن، بہت غور سے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کی سورہ الصف میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مسیح کے حواری کے پیٹرن کو فالو کریں. کیسی انوکھی بات ہے یہ. تو میں نے کہا کہ یہ آئیڈیالوجیکل سینس میں نہیں ہے یہ، کیونکہ آئیڈیالوجی تو ہمارے پاس موجود ہے قرآن میں. تو آئیڈیالوجیکل سینس میں نہیں ہے کہ اس کو فالو کرو تم، بلکہ میتھڈ کے سینس میں ہے یہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے بائبل کا ٹرانسلیشن دنیا کی ہر زبان میں کیا ہے. اس کو بائبل پیپر چھاپتے ہیں بہت خوبصورت، اور دنیا میں پھیلا دیا. جہاں بھی جائیں تو بائبل کا ان کی اپنی زبان میں دنیا کی ہر زبان میں اس کو چھاپ کر پھیلا دیا. یہ کام کرنا ہے، آپ اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے. تو ان کے لیڈر سمیت تمام لوگ بہت غور سے سنتے رہے میری باتیں، بہت غور سے. یہ مزاج میں نے کہیں پایا نہیں. اور یہ تو بیچ میں بول پڑتے ہیں لوگ، یعنی ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوئی لیکن بیچ میں بول رہے. وہاں نہ کوئی بیچ میں بولا نہ آخر میں بولا.
تو یہ سب جو فرق ہے وہاں پر ہم گئے نیاگرا فال دیکھنے کے لیے. نیاگرا فال آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑا آبشار ہے جو سال بھر بہتا رہتا ہے. تو نیاگرا فال جو ہے کینیڈا کی پہچان بن گیا ہے، جسے انڈیا کی پہچان ہمالیہ ہے. ہمالیہ انڈیا کی پہچان ہے، ایسے ہی کینیڈا کی پہچان نیاگرا فال ہے. یہ بہت ہی بڑا آبشار ہے. تو وہاں آپ دیکھیں تو لگا کہ یہی یعنی جو ہے کینیڈا کو ڈومینیٹ کیے ہوئے وہاں نیاگرا فال، اور کہہ رہا ہے کہ نیچر کا طریقہ اختیار کرو. کیونکہ نیاگرا فال کیا ہے؟ اے فنامنا آف نیچر ہے. نیاگرا فال جو ہے فنامنا آف نیچر ہے. تو اس کو آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ نیاگرا فال ایک بہت ہی پرشور زبان میں کہہ رہا ہے کہ نیچر کا طریقہ اختیار کرو. تو کیا کہ کینیڈا کے مائنڈ کو بنایا ہے نیاگرا فال نے، یعنی نیچر نے. ایسا فنامنا کہیں اور نہیں میرے خیال سے جیسا کہ نیاگرا فال ہے. وہاں پر نیاگرا فال جو ہے ان کے ذہن پہ ایسی چیزیں جسے چھا گئے کہ فال کہ نیچر کا طریقہ اختیار کرو. تو اس طرح کی باتیں ہیں جس نے کینیڈا کو مختلف ملک بنا دیا ہے. مختلف ملک. اس کا مطلب نہیں کہ وہاں کوئی ایول نہیں ہے. ایول تو شیطان جگہ پھیلاتا ہے. جنت میں پھیلا دیا شیطان نے، جنت میں ایول پھیلا دیا شروع دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اب تم کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. میں شروع میں آدم کے ساتھ وہ بھی تھا. تو شیطان ہر جگہ گھسا ہوا ہے اور کچھ ایول ہر جگہ پھیلائے ہوئے ہر جگہ. وہاں میں نے دیکھا کہ جس ہوٹل میں ہم کو ٹھہرایا تھا وہ بہت بڑا ہوٹل تھا. ہم کو ٹھہرنے کے لیے بہت بڑا سویٹ دیا تھا انہوں نے. تو وہاں جو عورتیں اور مرد جو وہاں جو سروس کرتے تھے بہت ہی ماڈسٹ، بہت ہی نرم، بہت ہی لینن. ایک ایکشن. ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ میں اپنا پاؤں اوپر رکھتا ہوں، جیسے یہاں بھی میں اوپر رکھے ہوئی ہوں. تو مصر جت سے میں نے کہا تو وہاں کے کسی سے کہا انہوں نے کہ ایک اسٹول کچھ چاہیے. تو اس نے لا کر دیا. اس کے بعد خود لا کے رکھتا. جیسا جاتا تھا ہوٹل میں تو وہ لا کے خود اسٹول رکھ دیتے تھے. کہنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ نہیں کرنا پڑا. انڈیا میں اس کی امید نہیں مجھے کہ دوبارہ خود لا کے رکھ دے. وہ عجیب لوگ ہیں وہاں کے، بہت ہی ماڈسٹ، بہت ہی سبمسو. تو یہ وہاں کے عام لوگوں میں بھی ہے اور وہاں کے مسلمانوں میں بھی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کینیڈا کے لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کینیڈا کا فوکس کیجیے. اگر فزیکل سینس میں نہیں تو الیکٹرانک سینس میں کیجیے. ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیے. وہ بہت ریسیپٹیو ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہاں بہت آسانی سے ہمارا مشن پھیل سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا کلیم صاحب نے لکھا ہے کہ when you met فوزان خان with their group, you had said peace is our strength and violence is our weakness. So Fauzan Khan immediately asked his team members to tweet this statement immediately. آپ نے یہ کہا تھا کہ peace is our strength
and violence is our weakness. When Fauzan Khan had come to meet you with his group, so he was so moved with this statement, he told his group that tweet this statement of Maulana immediately. اچھا ہے. ہاں یہ بات چیت جب ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ پیس ہماری طاقت ہے. انگلش میں بات ہو رہی تھی, انگلش میں. پیس ہماری طاقت ہے اور وائلنس ہماری کمزوری ہے. پیس از اور اسٹرینتھ, وائلنس از اور ویکنیس. تو فوزان خان کو یہ میرے بات بہت اسٹرائک کیا اس نے. تو اپنے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے 22 ساتھی ان کے, ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ تو سب نے میرے خیال سے ہاں ہاں کیا تھا. جی جی. اور کہیں ہوتا ہے نا تو کیسے ایسا کر سکتا ہے, بڑے وائلنس کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. وہاں ایسا نہیں جواب ملا ہم کو. یعنی ان کے دل نے قبول کر لیا سنتے ہی کہ پیس از آور اسٹرینتھ اینڈ وائلنس از آور ویکنیس. Malana, this trip was God's help was there for sure, Malana, because as we read in the news over there, that at this point of time the temperature would have been minus, but when we had gone there, the temperature was not so cold, it was moderate as per their standards. Otherwise, it would have been -10, -15. And on the first day, we also saw in the news that this was the breaking news over there, that on Christmas it had not snowed. ہاں, بڑی عجیب بات یہ ہوئی. اور جیسے ہم لوگوں نے چھوڑا وہاں سے تو اب موسم بدل گیا. ایئرپورٹ پر پہنچے تبھی جیسے اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی کہ یہاں پر کام کرو خوب آزادی کے ساتھ. پرابلم فری بنا دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں انوائرمنٹ کو ہمارے لیے. بہت کی بات ہوئی تھی. کیسا وارمسٹ ونٹر انہوں نے وہاں پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت سالوں بعد یہ اتنا ونٹر جو ہے وہ اس طریقے سے لو انٹینسٹی کی گئی ہے. مطلب وارم ونٹر تھی اس بار. اب میں بہت ڈر رہا تھا کیونکہ مجھے ٹھنڈک میں پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ. بہت ڈرا ہوا تھا. یہاں پر مسٹر نودیپ نے ہم کو بہت خاص طریقے کے کپڑے دیے تھے وہاں پہننے کے لیے. تو کچھ ضرورت ہی نہیں پڑی کسی. جب تک ہم وہاں رہے, جب پہنچے تب سے لے کر روانگی تک بالکل موافق موسم رہا. میں تو بہت پریشان تھا کیا ہوگا میرا حال. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی, خاص رحمت. تو ہر چیز وہاں موافق ہوتی رہی. یعنی نیچر بھی موافق ہو گیا. Malana, the mosque that we went to was such a positive experience. We've been to many mosques with you in America, but the experience at that Canadian mosque was very positive. And the youth at the end, they came running to you. For the first time I've seen a group of ladies just running and just wanting to know how they can distribute the Quran. One lady came to you and said that she wants to distribute the Quran after you said, but how should she do it? Because she's hesitant, she's scared of somebody saying, refusing to take it. And you addressed that beautifully. I think Sadia also talked to her that you just give it. Some people might say no, but once you give it, and the first person that you actually are able to give it to, that experience will be it will be an amazing experience for you. So she took 2 Quran, one for herself and one to give to another. And they had very spiritual questions to ask you. And after that, Kaleem Saab said that one person asked for 600 copies of the Quran. The
manager there said that they will keep the Quran, and many people said that they will become Quran distributors. So this experience we had not seen in any other mosque. ماشاء اللہ. وہاں پہ جب مولانا آپ کا جو جی آپ کا لاسٹ پروگرام تھا جس کا تھیم تھا pearls of wisdom, counsel to seekers of knowledge. So Maulana gave his talk with the prophetic from the prophetic wisdom. تو جو مین آرگنائزر تھے انہوں نے آ کے بتایا ہمیں, انہوں نے کہا کہ مولانا کے پروگرام کو سب لوگ ایسے سن رہے تھے, they were hanging on to every word that he was saying and there was pin drop silence. تو انہوں نے کہا کہ کلوزنگ سیشن میں بھی ایک دم جب آپ نے کلوزنگ سیشن پہ وہاں پہ اپنے ریمارکس دیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تب بھی سب بہت زیادہ پن ڈراپ سائلنس سے سن رہے تھے, ایک ایک چیز کو سن رہے تھے, ایک ایک ورڈ کو سن رہے تھے. تو وہ شاید کلوزنگ سیشن میں نہیں تھے, تو انہوں نے کسی کا آبزرویشن یہ بتایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آج میں پورا سنوں گا مولانا کا انشاءاللہ. دادا میں نے ایک چیز نوٹس کری کہ آج کل جو ہو رہا ہے, جو مسلمانوں جو ہو رہا ہے, آئی ایس اور جو ٹیررزم کی طرف جو مسلمز جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ایک چیز ہو رہی ہے کہ جو مسلم یوتھ ہے وہ خود سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے, کہ ہمارے ریلیجن میں کہ ہمارے ریلیجن کا پیسفل ایسپیکٹ خود سمجھنا چاہتا ہے. تو اس کے اندر اس کی وجہ سے ایک کیوریوسٹی ہے اپنا ریلیجن خود سمجھنے کے لیے, اور وہ جو پیسفل انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی وہ صرف آپ ان کو دے پاتے ہیں. میں نے باقی اسپیکرز کو بھی وہاں پہ سنا, سارے اسپیکرز آئی ایس کو کرٹیسائز کر رہے تھے, مسلم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے, لیکن کوئی کلیئر کٹ پیس کی بات نہیں بتا پا رہے تھے. تو مجھے لگا کہ اس کی وجہ سے بھی جو انڈرسٹینڈنگ مسلم یوتھ چاہتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ان کو آپ سے مل رہی ہے. تو اس کو اویل کیجیے, مٹیریل کو بھیجیے, اس کو اویل کیجیے. مولانا کلیم صاحب نے لکھا ہے وہ اس اسٹیج کو لے کے اور ساؤنڈ سسٹم کو لے کے, دی کنونشن وچ مولانا اٹینڈیڈ اٹ واز RIS convention. RIS stands for Reviving Islamic Spirit. تو کلیم صاحب نے لکھا ہے کہ the sound system of RIS was comparable to any rock star music concert. انہوں نے اتنا اچھا ساؤنڈ سسٹم ان کا تھا, اسٹیج اتنا اچھا تھا کہ اٹ واز کمپیریبل ٹو اینی راک اسٹار میوزک کانسرٹ. مولانا جب میوزک کانسرٹس ہوتے ہیں جو یہ ویسٹرن سنگرز پرٹیکولرلی کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی زیادہ, کیونکہ اس میں جو کراؤڈ کی تعداد ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے, تو اب وہ ہر انڈیویجول تک آواز پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ہی پاورفل اور بہت ہی ہائی کوالٹی ساؤنڈ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ وہ جب گاتے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو ایکو ہو یا پرابلم ہو, تو وہ راک کانسرٹ میں جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہ پار ایکسیلنس ہوتا ہے. اچھا, تو وہی کلیم صاحب نے لکھا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم آف RIS was comparable to any rock star music concert. اچھا, یہ نئی بات ہے. اور کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے RIS کنونشن کے بارے میں. اچھا, انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے RIS کنونشن کو. اچھا اچھا, اور کہ وہ بھی RIS کنونشن کے ساتھ ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے, ایک گولڈن چانس تھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے فراہم کیا, تو وہی ویسے سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ کر رہا ہے. اس زمانے میں تو اتنی دور سے
کسی کو اپنا میدان عمل بنانا پاسبل ہی نہیں تھا. اس زمانے میں کمیونیکیشن کی وجہ سے پاسبل ہو گیا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کینیڈا کا فوکس کریں. یوم بعث وہاں ہوا تھا تو اس کی طرف انہوں نے ریفر کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے ایک بہت ہی موقع فراہم کیا تھا. تو یوم بعث کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. ہمارے لیے جو ہے کہ پولیٹیکل لوگ وہاں پہنچے نہیں. یہ ہمارے لیے کینیڈا ساری دنیا کا پولیٹیکل آرڈر خراب کر دیا. پولیٹیکل سے مراد بنی ہے کہ اسلام کو جو لوگ پولیٹیکل ٹرم میں پیش کرتے ہیں ان لوگوں نے ساری دنیا کو خراب کر دیا. حتیٰ کہ ترکی کو بھی خراب کر رہے ہیں. ملیشیا اتنا پیسفل ملک ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. عرب دنیا کو خراب کر رہے ہیں. لیکن کینیڈا بچا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو انشاءاللہ ای دعویٰ کے ذریعے سے وہاں پر خصوصی کام کرنا ہے. At one point, when Maulana said that Burqa culture is not Islamic culture, has nothing to do with Islam, so I was surprised that even then they did not react negatively. You can't say in any gathering like this without strong reaction. وہ آپا بتا رہی ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ برقع کلچر اسلام میں نہیں ہے تو وہ بھی مطلب نیگیٹیولی نہیں لیا انہوں نے اس بات کو، جب آپ نے بتایا کہ برقع کلچر اسلام میں نہیں ہے. ہاں بہت انوکھی بات تھی وہاں. بہت انوکھی بات تھی کہ کون سا سوال تھا ایک. تو میں نے صاف صاف کہہ دیا وہاں پر کہ برقع کلچر جو ہے، یہ جو حجاب کلچر جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. یہ بات اگر آپ کوئی اور کہہ دیں کسی اور مسلم گیدرنگ میں تو ضرور ریئیکشن کا ہوگا. وہاں کیسے کہہ دیا آپ نے، کیسے کہہ دیا آپ نے. وہاں کچھ نہیں، ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے. انوکھی بات تھی. یہ صاف صاف میں نے کہا تھا کہ برقع کلچر اسلام میں نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس میں شک ہو تو آپ علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب پڑھ لیجیے، حجاب المرأۃ المسلمہ. اوریجنلی یہ کتاب عربی میں ہے، اس کا انگلش ترجمہ بھی ہوا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ علامہ البانی جو تھے بہت ہی بڑے محدث تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی حجاب المرأۃ المسلمہ. انہوں نے مروجہ حجاب کے خلاف لکھا ہے وہ. تو اتنا ہنگامہ ان کے عرب دنیا میں ہوا، عرب دنیا میں اتنا ہنگامہ ہوا کہ ان کو اپنی رائے واپس لینا پڑا. جانتے قصہ آپ کا، اس کے جو آتھر ہیں حالانکہ بہت ہی مانے ہوئے آتھر ہیں، بہت ہی ٹاپ کے آتھر. تو انہوں نے لکھ دیا تھا اس کتاب میں کہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ جو پردہ ہے وہ رسول اللہ کے میں نہیں تھا. تو عرب دنیا میں ان کے خلاف ہنگامہ ہوا. اور ان کو اس کتاب کے بارے میں کہنا پڑا کہ کچھ تعویل کرنی پڑی. لیکن وہاں کچھ نہیں، وہاں کسی نے کچھ نہیں کہا. مولانا عبد الباسط صاحب نے دوحہ سے لکھا ہے کہ ماشاء اللہ مولانا آج کے لیکچر سے میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوا اس بات کو لے کر کہ اللہ نے مجھے الرسالہ مشن کی طرف رہنمائی کی اور اصل اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور کلیم صاحب نے بھی ایک کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا had been energetic throughout the conference. Fauzan Khan was very amazed to see Maulana's energy throughout his stay because he had witnessed Maulana to be very frail at Abu Dhabi conference. کیا اچھا اچھا. مولانا آج جو
جس طرح سے آپ نے سب کچھ بتایا، حالانکہ ہم لوگ گئے ہوئے نہیں تھے، اور رات 11 بجے گھر پہنچے، اور نغمہ سے تھوڑا سا انٹریکشن ہوا، اور آپ کے لیکچر سے لگتا ہے کہ ہم بھی وہاں تھے، اور واقعی میں ایک بڑا اچھا کلیئر کانسیپٹ آ رہا ہے مسٹر فوزان اور ان کے گروپ کا، اور یہ بات کہ یوتھ جڑ گیا ہے، اور یوتھ از ولنگ ٹو نو، willing to learn about it. So that is really so nice کہ یہ لوگ باہر لے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے یوتھ ہیں جن کو ہم لوگ بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کینیڈا میں، تو ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ سے جا کے ملو، and it has given a very very clear concept of the whole program. اور نغمہ نے آتے ہی، جیسے میں نے ایئرپورٹ پہ تھی تو کہا یہ تو بیسٹ ٹرپ تھا، تو پھر پوچھا کیوں بیسٹ ٹرپ تھا، تو بتایا کہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، سب بڑے پازیٹیو تھے جیسا آپ لوگوں نے بتایا. سو اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور اب ہم میں بھی اللہ اور ہمت دے اور آ بھی رہی ہے کچھ کام کرنے. جزاکم اللہ. آپ کو کوئی نگیٹو یوتھ ملا تھا وہاں؟ نہیں مولانا، یوتھ تو سارے کے سارے جتنے بھی تھے بہت ہی پازیٹیو. آپ نے ایک دم صحیح کہا تھا کہ اٹس اے ویری اسٹرینج ایکسپیرئنس فار می. انفیکٹ آپ کے پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام تھا، اور اس کے بعد پورے لابی میں، لفٹ میں، سب جگہ سی پی ایس کے بیگز ہی نظر آ رہے تھے. اچھا. ہم لوگ سارے دیکھ رہے تھے، تو اٹ واز لوکنگ لائک سی پی ایس ویو اکراس دی ہوٹل لابی اینڈ دا لفٹ. ماشاء اللہ. جو لفٹ میں گھستا تھا اس کے ہاتھ میں سی پی ایس بیگ ہوتا تھا، لابی میں جو گھوم رہے تھے ان کے ہاتھ میں سی پی ایس بیگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا یہ بھی پتہ چلا کہ یوسف اسلام بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے کیا انٹریکشن ہوا، وہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے، یوسف اسلام کے زندگی میں ایک قصہ بہت ہی اس میں سبق ہے. ہم لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے، یوسف اسلام صاحب تو وہ پاپ سنگر تھے. وہ تو ان کے بھائی، ان کے بڑے بھائی گئے اسرائیل. وہاں پر کسی بک شاپ میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ دکھائی دیا، تو ایک کاپی خرید لیا انہوں نے، اور واپس آئے تو انہوں نے ان کو انہیں کو دے دیا، کہ خود نہیں پڑھا انہوں نے، اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا. اچھا، یہ بھی نہیں پڑھ سکے تو کیا ہوا کہ یوسف اسلام صاحب جو ہاسپٹلائز ہو گئے کوئی وجہ سے. تو جب وہ ہاسپٹل میں تھے تب انہوں نے وہ کتاب اپنے شیلف سے منگوائی، اور قرآن کو انہوں نے ہاسپٹل میں پڑھا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ خاص بات یہ نظر آئی کہ قرآن مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ریڈر کو ایڈریس کر رہا ہے، انوکھی بات ہے. تو ہم جو دعوتی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھی، ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ آپ جو پھیلا رہے ہیں تو یہ بس سمجھیے کہ وہی آدمی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں آپ، وہی اثر قبول کرے. کیا معلوم کس تک پہنچ جائے گا اور کون اثر قبول کر لے گا. اس میں یہ بہت بڑا سبق ہے. مولانا ڈاکٹر وقار عالم نے یو ایس اے سے یہ کامنٹ بھیجا ہے کینیڈا ٹرپ کو لے کے. انہوں نے لکھا ہے کہ Allah sends a man in this world who was a seeker of truth. Allah gave him a part of his wisdom, and the seeker was able to understand the creation plan of God. Allah, with his infinite wisdom, chose him to call people to Allah. I witnessed the beautiful marriage of wisdom and energy when a crowd of young seekers gave a standing ovation to Maulana Wahiduddin Khan in Canada during IRS convention. They reaffirmed their relationship with Allah and their conviction to spread the word of God.
I witnessed the beautiful fireworks that sparked the new light in me. I could hear the word Allah, 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 Shukr, Sabr and Dawa in every chatter of New Year fireworks. Tears were rolling down on my cheeks and I was thinking about the youth who were ready to take the message of peace and invite the world to make Allah the concern of their lives. Allah wanted to bring the two powerful forces of wisdom and energy at the meeting point of year 2015 and 2016. It happened and Maulana left Canada with the regret in his heart that why he came to Canada so late. I forgot to tell Maulana Sahib that he came here at the right time to the right people as they are ready to make Allah their sole concern and take his message of peace, harmony and coexistence to the rest of the world. کلیم صاحب نے ایک اور کامنٹ بھیجا ہے مولانا ابھی. انہوں نے لکھا ہے کہ I am also amazed to see Maulana giving lecture in this Sunday class in less than 12 hours of his tiring engagements at RIS and after more than 14 hours of journey. MashaAllah, may Allah keep him strong and healthy throughout. مولانا دعوت کے ریفرنس سے آپ نے ایک میسج دیا تھا وہاں پر کہ پہلے کے لوگوں کو دعوت صبر کے لیول پہ کرنی ہوتی تھی اور آج کل کے دائی کو دعوت شکر کے لیول پر کر سکتا ہے کیونکہ اتنی آسانی ہو گئی ہے. صحیح ہے. کل بولو کہ اللہ اثر رہا. ساتویں صدی میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ رسول اللہ ایسا کہاں کھا. کل بلو کے اللہ سر رہا کہ آج تو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ. کہ صاحب یہ حدیث بخاری میں ہے جی. اور یہ حدیث بخاری میں ہے یہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے. مولانا ایک کلیم صاحب نے ایک کمنٹ بھیجا ہے with reference of this hadith kal muluki ala al-asirra we can understand the hadith narrated in reference to Dajjal and Mahdi. اچھا, کل بلور کی علیہ سر کیسی کی باتیں حدیثوں میں, اور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث نہیں چاہیے, بس قرآن کافی ہے. کیسے بے عقل لوگ ہیں وہ. حدیث میں تو وہاں پر ایک پروگرام تھا ورڈ آف وزڈم, تو وہ تو جنرل سینس میں تھا. بتاتا ہوں کہ حدیث جو ہے وہ وزڈم کا خزانہ ہے. ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو وہاں پر ایک عرب استاد بھی تھے. وہ عرب استاد جو تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا کتاب چھاپی تھی, یعنی وہ رسالہ کے طریقے سے چھوٹی سی تھی. اس کا نام تھا لعال الحکم. لعال الحکم کو کہ ورڈ آف وزڈم. کچھ حدیثیں انہوں نے بغیر کسی کمنٹ کے جمع کی تھی. تو اس کا تھا کہ یہ حکمت کے موتی. وہی ایک کتاب مجھے معلوم ہے, تو کتاب میں جانتا نہیں میں, جس میں کہ حدیث کو حکمت یا وزڈم کے لحاظ سے اس میں بھی کوئی شرح نہیں تھی. تو حدیث تو وزڈم کا خزانہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ, وہ میں ان کو بالکل یعنی سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بے خبر ہے وہ حدیث کیا چیز ہے.